الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر وخير المعين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ گفتگو آئین ہماری مقصد سادس میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ کل اگرچہ کچھ مطالب عرض کیے تھے لیکن افتتاح انشاءاللہ آج ہی باقاعدہ ہو رہا ہے۔ مقصد سادس فی بیان الامارات المعتبرہ شرعا او عقلا۔ جیسا کہ انشاءاللہ آپ کے اذان شریفہ میں یہ مطلب موجود ہے کہ مصنف قدس سرہ کا جو کتاب کفایت الاصول ہے وہ کل 8 مقاصد پر مشتمل ہے، مقدمات اور خاتمے کے علاوہ۔ مقصد اول اوامر میں، مقصد ثانی نواہی، مقصد ثالث مفاہیم، مقصد رابع عام و خاص، مقصد خامس مطلق و مقید، اور اس کے ساتھ مجمل و مبین کیا ہے، ملحق ہے۔ اور مقصد سادس یہ ہمارا ہے جو جلد ثانی کی بالکل ابتدائی فی بیان الامارات المعتبرہ، اور مقصد سابع اصول عملیہ میں، اور مقصد ثامن کیا ہے، تعارض ادلہ میں۔ تو مقصد سادس ان امارات کے متعلق ہے جو معتبرہ ہیں شرعاً و عقلاً او عقلاً۔ امارہ لفظ علامت، نشانی، کاشف عن الطریق، اس کیا ہے مطلب کو ادا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور امارات جمع ہے لفظ امارتن کی، امارتن بمعنی علامتن وزناً و معنی۔ جس طرح لفظ علامہ وزن ہے اس کا، اور جو اس کی معنی ہے نشانی، وہی لفظ امارہ اس کا وزن ہے اور معنی ہے۔ امارات تقسیم ہوتے ہیں کلی طور پر 3 اقسام کے طرف۔ وہ امارات جن کے حجیت پر دلیل قطعی قائم ہے، قسم اول۔ قسم ثانی وہ امارات جن کی عدم حجیت پر دلیل قطعی قائم ہے۔ تیسرا وہ امارات جو مشکوک ہیں، جن کی حجیت و عدم حجیت پر کوئی دلیل قائم نہیں ہے۔ قسم اول وہ امارات جن کی حجیت پر دلیل قطعی قائم ہے، جیسے کہ خبر واحد ہے۔ خبر واحد جیسے کہا ہے، آیا نبا ہے، باقی آیات ہیں انشاءاللہ وہ مورد پاس واقع ہوں گی۔ اور وہ امارات جن کی عدم حجیت پر دلیل قطعی قائم ہے، جیسے کہ قیاس ہے، استحسان ہے، اور کسی مفتی کی فتویٰ بالرأی اپنے اجتہاد کو کیا ہے داخل کرنا۔ یہ ایسے امارات ہیں جن کی عدم حجیت پر دلیل قطعی قائم ہے۔ تیسرے امارات جو مشکوک ہیں، جن کی حجیت و عدم حجیت پر دلیل قائم کرنا پڑے گا، جیسے کہ اجماع منقول ہے خبر واحد کے ذریعے، شہرت فتوائیہ ہے، اور اس طرح کی باقی کیا ہے چیزیں ہیں۔ بس وہ امارات جو حجت ہیں شرعاً معتبر ہیں، جن کی حجیت پر دلیل قطعی قائم ہے، پھر وہ آگے تقسیم ہوتی ہیں 2 اقسام کی طرف۔ وہ امارات یا تو شرعاً معتبر اور حجت ہیں، یا عقلاً معتبر و حجت ہیں۔ پھر وہ امارات جن کی حجت پر دلیل قطعی قائم ہے اور وہ شرعاً حجت ہیں، پھر آگے ان کی 2 تقسیم ہوتی ہیں۔ شرعاً جو وہ حجت ہیں تو شارع کا ان کی حجیت کے بنسبت شارع کا جو دخل ہے وہ امضائی ہے یا تأسیسی ہے۔ بعبارت اخرى ان امارات کو حجیت خود شارع نے بخشی ہے، اور پہلے عقلاء کے درمیان میں ان کی کوئی کیا ہے وقعت اور حیثیت نہیں تھی، بلکہ شارع ہی آ کر مبتکر اور مؤسس ہے ان امارات کے لیے۔ جیسے کہ کیا ہے
خبر عادل ہے احکام میں، یا بینہ ہے، شاہد ہے، یہ ایسے امارات ہیں جو حجت ہیں، اسباب تعبد، شارع ہی مؤسس ہے، چاہے حاکم کو، فیصلے کرنے والے کو 2 شاہدوں کی شاہدی سے اطمینان یقین حاصل ہو واقعیت کا، یا کیا ہے یقین حاصل نہ ہو، اسباب تعبد، شارع کہتا ہے کہ اگر 2 عدل گواہی دے دیں حکم شرعی اس کے متعلق کیا ہے جی فرض ہوگا۔ یہ ایسی امارات ہیں، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، جن کی حجیت پر شارع کی طرف سے کیا ہے ید تأسیسی ہے، شارع خود مبتکر اور مؤسس ہے ان امارات کا۔ دوسری ایسی امارات ہیں جو عقلاء کے درمیان میں پہلے سے رائج تھے، اور کیا ہے جی عقلاء کے درمیان میں ان پہ عمل کیا جاتا تھا، شارع نے آ کر اسی سیرت عقلاء کو امضا کیا ہے، جیسے کہ کیا ہے خبر ثقہ پر عمل کرنا، یہ کیا ہے امارہ شرعی ہے، لیکن شارع کی طرف سے اس کی حجیت جو ہے وہ امضائی ہے، عقلاء کے درمیان میں پہلے ہی معتمد اور ثقہ افراد کے کیا ہے جی بات پر عمل کرنا رائج تھا۔ شارع نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے، اسی کو میں امضا کرتا ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب تک شرع میں امضاء شارع اس طرح کے معاملات میں، اس طرح کے امارات میں شارع کی طرف سے امضاء ثابت نہیں ہوگا، تب تک شرعی طور پر ہم اس سے استنباط اور استخراج حکم نہیں کر سکتے۔ تو یہ امارات کیا ہے جو شرعاً معتبر ہیں۔ اس کا دوسرا قسم امارات جو عقلاً معتبر ہے، واضح ہے، جس کی مثال کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ ظن مطلق ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے پڑھیں گے ظن کی بحث میں کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ باب علم و علمی منصد ہے، نہ حکم کا قطع ہے، نہ حکم کا ظن حاصل ہے، نہ کوئی روایت ہے، نہ کوئی آیت ہے، واضح، بالآخر حکم شرعی کے متعلق کیا ہے کوئی اور دلیل نہیں ہے، تو ہمارے پاس مقدمات انسداد ہیں 5، ان کے تام اور حاصل ہونے کے بعد عقل مستقلاً حکم کرتی ہے کہ ظن حجت ہے، ابھی آپ کو جو بھی ظن حاصل ہو اس مورد میں وہ آپ کا حکم شرعی ہے، یہ امارہ ہے۔ انسداد کیا ہے مقدمات انسداد کے تام ہونے کی صورت میں عقلاً، ان سب کو اسباب مقدمہ بیان کرنے کے بعد مصنف آتے ہیں اور قطع کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قبل الخوض فی ذالک، مباحث القطع تمہید و قبل الخوض فی ذالک، یعنی امارات میں دقت کرنے سے پہلے، جو کہ اصل بحث مقصد کیا ہے سادس میں، لا بأس بصرف الکلام الی بیان بعض ما للقطع من الاحکام، کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سا کلام اور گفتگو کر لیں الی بعض ما للقطع من الاحکام، قطع کے لیے جو بعض احکام ہیں ان کو بیان کر لیں۔ امارات اصل مقصد سادس میں ہمارا مقصد امارات معتبرہ ہیں، وہ معتبر ہو شرعاً یا عقلاً، وہ مورد بحث ہیں، اور وہی ہمارا کیا ہے موضوع ہے مقصد سادس میں، لیکن ہم قطع کے کچھ ابحاث کو ذکر کرتے ہیں۔ کیوں ذکر کرتے ہیں؟ کہہ رہے کہ کوئی حرج نہیں ہے ایسے بعض احکام کو ذکر کرنے کے، وَإِن كَانَ خَارِجًا مِّن مَسَائِلِ الْفَنِّ وَكَانَ أَشْبَهَ مَسَائِلِ الْكَلَامِ لِشِدَّةِ مُنَاسِبَتِهِ مَعَ الْمَقَامِ، قطع کی امارات معتبرہ کے ساتھ شدید مناسبت ہے، اس مناسبت کی وجہ سے بعض احکام قطع کو ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پر یہ جو آغاز عبارت ہے وقبل الخوض فی ذالک کا اشارہ بیان امارات کی طرف ہے، لا بأس بصرف الکلام، کلام کو موڑنا، کلام کا رخ تبدیل کرنا، الی بیان بعض ما للقطع من الاحکام، من بیان ہے بعض ما جو قطع سے پہلے ہے، احکام کچھ جو بیان کرنے ہیں، جیسے کہ مثلا قطع حجت اس کی ذاتی ہے، ذاتی نہیں ہے، مؤثر ہے نہیں، الی آخرہ۔ وَإِن كَانَ خَارِجًا مِّن مَسَائِلِ الْفَنِّ ایک جملہ، وَكَانَ أَشْبَهَ بِمَسَائِلِ الْكَلَامِ دوسرا جملہ، لِشِدَّةِ مُنَاسِبَتِهِ مَعَ الْمَقَامِ تیسرا جملہ۔ یہ 3 جملات ہیں جو اس پہلے پیراگراف میں قابل توجہ ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے وَإِن كَانَ خَارِجًا مِّن مَسَائِلِ الْفَنِّ، مصنف قدس سرو کہتے ہیں اگرچہ قطع کیا ہے فن اصول، علم اصول کے مسائل سے خارج ہے، ما هو وجہ الخروج،
للقطع، کس سبب کی وجہ سے، کس وجہ سے مصنف نے اس کے عبارت کو ذکر کیا ہے کہ قطع فن علم اصول کے مسائل سے خارج ہے؟ صاحب کا مباحث میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا تھا، اور انشاءاللہ آپ کے اذان شریف میں موجود ہے کہ مسئلے کا اصولی ہونا جو ہے اس کا ایک معیار ہے۔ کب مسئلہ اصولی کہلاتا ہے؟ جب کیا ہے اس میں ملا کے کیا ہے استنباط حکم شرعی پایا جاتا ہو، کیونکہ ہم علم اصول کی تعریف کرتے ہیں وہ علم یبحث فیہ، ہاں جی، ان طرق التی تقع نتیجۃ فی طرق الاستنباط الحکم شرعی، ایسا علم ہے جو ایسے اصول، ایسے قواعد، ایسی اشیاء کے بارے میں بحث کرتا ہے جن کا نتیجہ استنباط حکم شرعی میں کام آئے۔ تو آیا قطع کیا ہے استنباط حکم شرعی میں کام آتا ہے؟ نتیجہ اس کا کیا ہے استنباط حکم شرعی میں کیا ہے واقع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جواب نہیں ہوتا، کیونکہ جب حکم کا آپ کو قطع حاصل ہے تو قطع کے حصول کے بعد آپ استنباط کس چیز کا کرنا چاہتے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ مسئلے اصولی کے ذریعے آپ حکم شرعی کا استخراج اور استنباط کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ نماز واجب ہے یا واجب نہیں ہے، ہم آتے ہیں علم اصول میں کہتے ہیں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہ آیہ شریفہ ہے، اور اقیمو کیا ہے؟ فعل امر ہے، فعل امر کا ظہور ہے وجوب میں، بالنتیجہ اقیمو کا ظہور ہے کس میں؟ وجوب میں۔ ظواہر میں ہم بحث کرتے ہیں اس کے بارے میں، واضح صغرا کو ثابت کرتے ہیں کہ اقیمو کا ظہور ہے وجوب میں۔ ظواہر میں کون سی ابحاث آ گئی؟ یہ ساری پہلے کیا ہے جی مقصد جو مجمل مبین تک یہ سارے ظواہر کی بحث ہے نا۔ اوامر کا ظہور کس میں ہے، نواہی کا، مفاہیم کا، عام و خاص کا، مطلق مقید کا، جمل شرطیہ کس میں ظہور رکھتا ہے، صیغہ امر کا ظہور کس میں ہے، افعل و لا تفعل کا ظہور کس میں ہے، مشتق کا ظہور کس میں ہے، ہاں جی، عام کا بعد تخصیص کس میں، یہ سارا صغروی بحث ہے، واضح۔ ہم نے ثابت کیا فرض کرے کہ صیغہ امر کا ظہور ہے وجوب میں، واضح۔ تو جب صیغہ امر کا ظہور ہے وجوب میں تو اقیمو صیغہ امر ہے یا نہیں؟ صیغہ امر ہے، بالنتیجہ ہم نے ثابت کر لیا کہ کیا ہے جی اقیمو کا ظہور ہے وجوب میں۔ قطع میں آیا اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں، جب آپ کو قطع ہے کسی علم کیا حکم شرعی کا، بس ہم کہتے ہیں کہ ان حرمت الخمر مقطوع، یقینی ہے کیا ہے خمر کا حرام ہونا، وکل مقطوع الحرمہ، ہاں جی، حرامون، اس طرح کہہ سکتے ہیں آپ، استنباط کر سکتے ہیں اس طریقے سے؟ نہیں، جب مقطوع ہے تو پھر صغری کبری بنانے کی اور استخراج اور استنباط کی حاجت نہیں پڑتی۔ بعبارت فنی، مسئلہ شرعی معلول ہوتا ہے علم اصول کے کسی مسئلے کا، مسئلہ اصولی علت ہے، بمنزلت العلت کہہ لیں، بمنزلت العلت ہے استخراج حکم شرعی کے لیے۔ یہاں پر قطع میں ایسا نہیں ہے۔ اگر اور واضح عبارت میں آپ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ مسئلہ شرعی کا رتبہ متأخر ہے، مسئلہ اصولی کا رتبہ متقدم ہے، مسئلہ اصولی پیش ہوگا، اس سے استنباط ہوگا، جا کر مسئلہ شرعی استخراج ہوگا، لیکن قطع میں یہ کیفیت نہیں ہے۔ جب آپ کو کسی حکم کا کیا ہے قطع ہے، یقین ہے، تو استخراج استنباط کس چیز کے لیے کریں گے؟ لہٰذا مصنف نے کہا ہے کہ قطع کیا ہے علم اصول سے خارج ہے، وَإِنْ كَانَ خَارِجًا مِنْ مَسَائِلِ الْفَنِّ وَكَانَ أَشْبَهَ بِمَسَائِلِ الْكَلَامِ، اور قطع کیا ہے زیادہ شباہت رکھتا ہے مسائل کلام کے ساتھ۔ کیوں جی؟ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ کلام سے مقصود کیا ہے؟ علم عقائد ہے، علم کلام سے مراد علم عقائد ہے جو اصول الدین وغیرہ کو شامل ہے۔ بات ہوتی ہے نا جب آپ قطع کیا ہے حاصل ہوتا ہے اور اس مقطوع کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں، بالنتیجہ یا آپ مصاب ہیں یا مخطئ ہیں، واضح ہے۔ اگر آپ کا قطع طریق الواقع ہے اور واقع تک پہنچاتا ہے تو آیا اس کے نتیجے میں کوئی آپ کو ثواب ملے گا؟ یا اگر خلاف واقع آپ جاتے ہیں قطع پہ عمل کرتے ہوئے تو عقاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ ثواب اور عقاب کہاں پر ہوگا؟ قیامت کے دن، اور قیامت اور معاد کا بحث کہاں ہوتا ہے؟ علم
کلام میں واضح ہے انشاءاللہ تعالی. یا آپ یوں اس کو تبیین کریں یا یوں بیان کریں کہ شارع کیا ہے مقدس جب کوئی شخص قط پہ عمل کرتا ہے تو ہماری مبنا کے مطابق قط کیا ہے طریق الواقع ہے. تو قط پہ عمل کرتے ہوئے مکلف خلاف واقع جاتا ہے یا موافقت واقع جاتا ہے. تو شارع جو اس کو عقاب کرے گا موافقت واقع پر مخالفت واقع پر یا کیا ہے موافقت واقع پر ثواب دے گا. یہ شارع کو استحقاق حاصل ہے یا حاصل نہیں ہے واضح. بالآخر فعل شارع کے بارے میں بحث ہوئی اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں, اور افعال کے بارے میں بحث کہاں ہوتی ہے علم کلام. ہاں قضا جس طرح پہ آپ کیا ہے جی مرجع اس کو کر رہے ہیں وکان اشبہ بمسائل الکلام. دوسرا علم کلام سے اشبہ ہے تو قطع کا بحث ہوگا کس علم میں؟ ہاں جی اگر علم کلام میں بھی وہ شباہت رکھتا ہے یعنی اس میں بھی مستقل بحث نہیں اس کے ساتھ, تو کس علم کے ساتھ یہ تعلق؟ جس علم میں اس کی دخالت کی جہت موجود ہوگی اس علم میں. مثال کے طور پر وہ علم جہاں سے یقینیات حاصل ہوتے ہیں وہاں پر بحث ہوگی اس کی, جیسے کہ علم فلسفہ ہے کشف کرتے ہیں منطق ہے جہاں پر قط اور یقین حاصل ہوتا ہے. مثلا آپ جب پڑھتے ہیں منطق میں کہتے ہیں کہ اگر صغرا اور کبرا درست ہے تو نتیجے میں اشکال آپ نہیں کر سکتے, قطعی ہے واضح ہے. ہاں آپ کے لیے مجال موجود ہے کہ آپ یوں کہیں کہ جی صغرا کیا ہے فاشل ہے, کبرا میں یہ اشکال ہے, لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ صغرا اور کبرا درست ہے تو یہاں پر نتیجہ قطعی ہوگا. ہاں کذا علم فلسفے میں کچھ وجود کے بارے میں جو ابحاث ہیں عالم کے حدوث کے بارے میں جہاں پر قطعیت کی ہے ان میں بحث ہوگا. کیونکہ ہم صاحب شاید میرے خیال میں اصول میں صاحب کا وقت کہہ رہا ہوں وہ اصول میں بحث ہوتی ہے کہ جب انسان کیا ہے کسی مسئلے کو مطرح کرتا ہے تو عین ممکن ہے کہ ایک ہی مسئلہ مختلف علوم کا موضوع واقع ہو من جہات. مثال کہتے اب آپ فاعل کے بارے میں فاعلن بحث کرتے ہیں, علم صرف میں جاتے ہیں تو کس لحاظ سے بحث کرتے ہیں؟ ہاں جی صرف میں اس کی بناوٹ کے بارے میں کہ یہ فاعلن فعل سے کیسے بنا, ہاں جی تصریف کیسے اس میں فاعل کیسے بنا. نحو میں جاتے ہیں تو کس جہت سے بحث کرتے ہیں اسی کے بارے میں اعراب کے بارے میں واضح ترکیب کے بارے میں. یہی جملہ کیا ہے جی مثال کے طور پر کسی روایت میں آیا ہوا ہے تو آپ کس جہت سے بحث کریں گے؟ اس جیسے کہ ما صدر عنہ ھذا الکلام مثال کے طور پر متکلم یہ ہے فاعل یہ ہے یا یہ کام اس کا واقع ہوا ہے. ہاں قضا جس طرح کی روایت آ جاتی ہے اس روایت کو آپ کیا ہے دیکھتے ہیں علم رجال میں جا کر اس کی سند کے لحاظ سے, درایا میں اس کے کیا ہے متن کے لحاظ سے, کلام میں اسی روایت کو کیونکہ کلام کا مطلب اس میں موجود ہے وہی روایت کلام میں چلی جائے گی واضح ہے. اسی طرح کیا ہے جی علم فقہ میں اگر اسی روایت میں کوئی فقہ کے مطلب حکم ہے تو وہی روایت کیا ہے فقہ میں اس کا جو موضوع کہتے ہیں نا کہ جو باب مثال ہے جو اصل ٹکڑا ہے جو فقہ سے مربوط ہے وہ فقہ میں چل. ہاں قضا تو اسی طرح قطف کیا ہے مختلف علوم میں جا سکتا ہے, جہت کیا ہے تبدیل ہوگی. لشدت مناسبتہ مع المقام. اگر مسائل فن میں یہی جو آغا نے اشکال کیا اگر مسائل فن میں داخل نہیں ہے علم اصول سے خارج ہے تو پھر یہاں پر آپ کیوں علم اصول میں اس کے کیا ہے بات کرتے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ لشدت مناسبت ہی کی ضمیر بعض مال القطع من الاحکام کی طرف جا رہی ہے, یعنی قطع کے جو بعض احکام ہیں وہ مناسبت رکھتے ہیں مقام یعنی امارات کے ساتھ. جیسے کہ مثلا جیسے کہ کہتے ہیں کہ جس طرح قطع طریق الی الواقع ہے اسی طرح امارات طریق الی الواقع ہے. ہاں جی امارات جس طرح طریق الی الواقع ہے قطع بھی اسی طرح طریق الی الواقع, لہذا شبیہ ان کے ساتھ. امارات کے خلاف واقع کے ہونے کی صورت میں جس طرح مکلف مؤذر ہوگا اس کو خلاف واقع امارہ پہ عمل کرتے ہوئے خلاف واقع ہونے کی صورت میں شارع عقاب نہیں کر سکتا, وہ اس امارہ اس کے لیے عذر بنے گی معذر ہوگی اس کے لیے. اسی طرح قطع پہ عمل کرتے ہوئے خلاف واقع جائے گا تو کیا ہے قطع اس کے لیے معذر بنے گا. جس طرح امارات اگر واقع کے مطابق ہوں اور پتہ چل جائے کہ حقیقی حکم یہ ہے تو منجز حکم ہے, اسی طرح قطع کیا ہے منجز حکم ہے. ہاں قضا اس طرح کے احکام میں قطع کیونکہ امارات کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے لہٰذا ہم قطع کو کیا ہے یہاں چھیڑ رہے ہیں. فعلم مقام مع المقام, مقام سے مراد کیا ہے امارات اور کیا ہے جی طرق جو شرعاً و عقل معتبر یعنی احکامات میں مناسبت رکھتا ہے موضوع کے حساب سے موضوع کے حساب سے.
فَعْلَمْ أَنَّ الْبَالِغَ الَّذِي وُزِعَ عَلَيْهِ الْكَلَمُ إِذَا الْتَفَتَ إِلَى حُكْمٍ فِعْلِيٍّ وَاقِعِيٍّ أَوْ ظَاهِرِيٍّ مُتَعَلِّقٍ بِهِ أَوْ بِمُقَلِّدِهِ فَإِمَّا أَنْ يَحْصُلَ لَهُ الْقَطْعُ بِهِ أَوْ لَا۔ یہاں سے مصنف قدس سرہ ایک مطلب کو ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ جو شخص بالغ ہے اور جس پر شرع قلم لاگو کرتی ہے، یعنی تکالیف اس کے اوپر ضروری ہو جاتی ہیں، جب وہ حکم فعلی کے طرف جو شرعی حکم ہے، چاہے وہ واقعی ہو یا ظاہری، اس کے طرف ملتفت ہوتا ہے، یا ایسے احکام جو خود مجتہد یا مقلد سے مربوط ہیں، یا اس کو قطع حاصل ہوگا یا قطع حاصل نہیں ہوگا، تقسیم ذکر کر رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ مصنف کی عبارت کی ہم توضیح دیں اور جو قیود و شروط ہیں، حکم فعلی سے کیا مراد ہے، ظاہری و واقعی کے، ہم چلتے ہیں عبارت کیا ہے شیخ انصاری کی طرف۔ وہاں پر رسائل میں حاشیۃ الرسائل پر شیخ احمد خراسانی نے جو عبارت تقسیم احکام کے لحاظ سے شیخ انصاری نے ذکر کی ہے، اس پر حاشیہ لگاتے ہوئے یہ عبارت ذکر کی جو یہاں پر ذکر ہے۔ شیخ انصاری کی کون سی عبارت ہے؟ ان المکلف، بالغ کی جگہ پر کیا ہے؟ مکلف کا کہتے ہیں۔ اذا التفت الى حکم شرعی، حکم کے بعد کیا ہے؟ شرعی کی قید وہاں پر اضافی ہے۔ فَإِمَّا أَن يَحْصُلَ لَهُ الْقَطْعُ أَوِ الظَّنُّ أَوِ الشَّكُّ، واضح؟ تو یا اس کو شک حاصل ہوگا، یا ظن حاصل ہوگا، یا یقین حاصل ہوگا۔ یہ عبارت ہے استاد محترم مرحوم آخوند خراسانی کے، استاد محترم شیخ اعظم انصاری کی۔ یہاں پر مصنف قدس سرہ آ کر کیا ہے؟ تعابیر کو تبدیل کرتے ہیں۔ تقسیم وہاں پر شیخ انصاری نے ثلاثی ذکر کی ہے، فَإِمَّا أَن يَحْصُلَ لَهُ الْقَطْعُ أَوِ الظَّنُّ أَوِ الشَّكُّ، مثال کے طور پر مصنف کہتے ہیں نہیں، اِمَّا أَن يَحْصُلَ لَهُ الْقَطْعُ أَوْ لَا، تقسیم کیا ہے؟ سنائی ہے۔ وہاں پر کیا ہے؟ شیخ اعظم انصاری نے لفظ مکلف کہا ہے، یہاں پر مرحوم آخوند خراسانی نے لفظ بالغ کہا ہے۔ ما هو الفرق والممیز، کیا ہے ان کے درمیان میں؟ ان کی وضاحت۔ فَعْلَمْ أَنَّ الْبَالِغَ، مصنف قدس سرہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو تقسیم ہے شیخ انصاری کی، اگر اس تقسیم کو دیکھا جائے تو یہاں پر کلمہ مکلف جو شیخ انصاری نے استعمال کیا ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ کیوں جی؟ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کیا کہا ہے انہوں نے؟ ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له القطع او الظن او الشک۔ کہہ رہے کہ یہ کلمہ مکلف جو ہے یہ مشتق ہے یا مشتق نہیں ہے؟ جواب مشتق ہے، اور یہ بات ثابت ہے اصول میں کہ مشتق کا ظہور ہوتا ہے کس میں؟ فعلی میں۔ ان المکلف یعنی ان المکلف الفعلی، وہ مکلف جو جس پر حکم منجز اور فعلی ہے، واضح ہے؟ اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له القطع او الظن او الشک۔ کہہ رہے آپ نے مکلف کو مقسم قرار دیا ہے، اور اس کے آگے کیا ہے؟ تین اقسام کیے ہیں۔ مکلف یا تو قاطع ہوگا، یا ظان ہوگا، یا شاک ہوگا۔ مرحوم آخوند خراسانی کہتے ہیں کہ مکلف کلمہ مشتق ہے اور مقسم آپ نے قرار دیا ہے، ضروری ہے کہ مقسم اقسام کے اندر کیا ہو؟ موجود ہو۔ ہر قسم میں مقسم کیا ہے؟ تحقق موجود ہو۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں الکلمۃ اما اسم و اما فعل و اما حرف، واضح ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ حرف کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ کلمہ ہے۔ اسم کلمہ ہے یا نہیں؟ کلمہ ہے۔ فعل کلمہ ہے یا نہیں؟ کلمہ ہے۔ آیا یہ جو آپ نے مکلف کو مقسم قرار دے کر تقسیم کی ہے قاطع، ظان اور شاک کے طرف، شاک کو مکلف فعلی کہنا درست ہے؟ مکلف فعلی اس کو کہتے ہیں جس کے حق میں تکلیف منجز ہو، جس کو خود شک ہے کہ مثال کے طور پر سگریٹ کا پینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ شک یہ ہے نا کہ شرع میں سگریٹ کے پینے کا حکم کیا ہے؟ یہ کیا ہے جی؟
مکلف فعلی ہے، اس حوالے سے کوئی اس کے اوپر حرمت یا وجوب یا کوئی حکم شرعی لاگو ہے اس کے اوپر، شاہ کے اوپر نہیں ہے. لہذا یا ایھا الاستاذ المحترم، آپ نے جو تقسیم ذکر کی ہے وہ مناسب نہیں ہے، مکلف نہیں کہنا چاہیے. اس وجہ سے مرحوم آخوند خراسانی نے کہا ہے فَعْلَمْ أَنَّ الْبَالِغَ. جب بالغ کہہ دیا تو وہ اعتراض کیا ہے لازم نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ بالغ یعنی جس پر شرع نے کیا ہے شریعت کا کرم لاگو کیا ہے، وہ ممکن ہے حکم واقعی کی نسبت اس کو شک حاصل ہو، ممکن ہے یقین حاصل ہو، ممکن ہے ظن حاصل ہو. تعبیر کیا ہے مناسب رہے گی. لہذا سب سے پہلے فَعْلَمْ أَنَّ الْبَالِغَ، وہاں پر کیا شیخ انصاری نے کلمہ مکلف لگایا، اور یہاں پر مرحوم آخوند خراسانی نے کلمہ مکلف کی جگہ پر جو کلمہ بالغ استعمال کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کلمہ مکلف رکھیں تو مقسم کا ایک قسم جو کہ شاک ہے اس میں ظہور نہیں ہوتا. حقیقت میں کیا ہے شاک اصلاً مکلف فعلی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ تقسیم درست نہیں بچتی. اس وجہ سے اگر اس کی جگہ پر کلمہ بالغ کو ہم استعمال کریں تو کیا ہے مناسب ہوتا رہتا ہے. ہاں، بالغ سے مراد جس پہ شرائط تکلیف پائے جاتے ہیں، یعنی عقل، بلوغ اور کیا ہے جی یہ جو شرائط عامہ تکلیف کہتے ہیں، قدرت. لیکن بالغ سے مراد یعنی شرعی بالغ ہو جو جس پر، اس وجہ سے کہتے ہیں ان البالغ الذی وضع علیہ القلم، جس پر قلم کیا ہے لاگو ہے، یعنی جس میں شرائط عامہ تکلیف، بلوغ، قدرت یہ پائی جاتی ہو. اذا التفت، آخری قید سے مراد تو ظاہر لگتا ہے اس بالغ سے مراد مجتہد ہے، عام بالغ مراد ہے. وہ انشاءاللہ نیچے خود بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو ہاں حکم شرعی کا یقین حاصل ہوتا ہے اور اس کو ہاں جی ظن حاصل ہوتا ہے اور شک حاصل ہوتا ہے، یہ کس کو حاصل ہوتا ہے؟ بالآخر جو احکام میں جا کر استنباط اور استخراج کرنا چاہتا ہے تو یہاں پر مراد کیا ہے بالغ ہو یا مکلف ہو، کلمہ مراد حتماً کیا ہے مجتہدی ہی ہے جس کا کام کیا ہے استنباط حکم شرعی ہے. ان البالغ الذی وضع علیہ القلم اذا التفت الى حکم فعلی، یہاں پر التفات سے مقصود بھی التفات اجمالی ہے. واضح آ گئے ان شاء اللہ تعالیٰ. اذا التفت یعنی غفلت کے مقابلے میں جب وہ ملتفت ہو الى حکم، کسی حکم کی طرف. کیونکہ اگر یہاں پر بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پر التفات سے مراد التفات تفصیلی بھی ہو سکتا ہے، مصنف کہتے کہ نہیں، التفات سے جیسے کہ شارح نے کہا کہ التفات سے مراد التفات اجمالی ہے، غفلت کے مقابلے یعنی غافل نہ ہو حکم شرعی سے. جب بھی حکم شرعی کی طرف ملتفت ہوتا ہے تو وہ کیا ہے حکم شرعی کی نسبت یا کیا ہوگا یقین حاصل ہوگا اس کو، یا ظن حاصل ہوگا، یا شک حاصل ہوگا. لیکن جو شخص حکم شرعی کی طرف ملتفت ہی نہیں ہے تو آیا اس کے لیے یہ تقسیم کرنا ایمان یا اصل شک کو یہ صحیح رہے گی؟ نہیں رہے گی. لہٰذا یہاں پر التفات سے مراد التفات اجمالی ہے، تفصیلی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تفصیلی التفات بعد الفحص والیأس ہوتا ہے. ابھی اس نے استنباط کرنا ہے، احکام کو دیکھنا ہے، ادلہ کو دیکھنا ہے، بعد میں جا کر فحص کے بعد التفات تفصیلی حاصل ہوتا ہے. لہٰذا یہاں پر خلط نہ ہو کہ اذا التفت جب وہ ملتفت ہو الی حکمین سے مراد التفات تفصیلی ہے. نہیں، یہاں پر التفات کیا ہے اجمالی ہے، بعد میں فحص کرے گا، ادلہ کو دیکھے گا، پھر جا کر کیا ہے التفات تفصیلی حاصل ہوگا. وَإِلَّا جو شخص شاک ہے یا ظان ہے اس کے نسبت یہ التفات کیا ہے تفصیلی لا معنی لہو. الی حکم، یہاں پر حکم مرحوم آخوند خراسانی نے مطلق ذکر کیا ہے جبکہ شیخ انصاری نے حکم شرعی کہا تھا. کہہ رہے کہ اس وجہ سے کہ یہ بات وضیح ہے کہ جو مکلف اور مرجع اور مجتہد کا جو فریضہ ہوتا ہے وہ کس حکم میں کیا ہے کرنا ہوتا ہے استنباط اور استخراج التفات کہ حکم شرعی کی طرف. لہذا واضح ہونے کی وجہ سے قید کیا ہے حکم شرعی نہیں لگایا. وَإِلَّا یہاں پر حکم سے مراد حکم شرعی ہی ہے. فعلین واقعین، حکم شرعی کی طرف ملتفت ہو اور حکم شرعی وہ کیا ہو فعلی ہو. اس فعلی کے قید سے وہ احکام جو شارع کی طرف سے ہیں واضح ہے ان کو خارج کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ فعلی نہیں ہیں، مثلا انشائی و اقتضائی ہیں.
یہاں پر اس حکم شرعی کی بات ہو رہی ہے جو فعلاً منجز ہے کس کے اوپر؟ مکلف کے اوپر. اس حکم شرعی فعلی کے نسبت یا تو قطع حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا مصنف کی تعبیر کے مطابق، یا اس کو یقین حاصل ہوگا یا ظن حاصل ہوگا اور یا شک حاصل ہوگا شیخ کیا ہے انصاری کی تعبیر کے مطابق. تو یہاں پر حکم سے مراد حکم انشائی ہو وہ نہیں ہو سکتا، بلکہ حکم فعلی مراد ہے، کیونکہ اگر انشائی ہو حکم تو اس کے نسبت کیا ہے؟ قطع اور ان چیزوں کا حاصل ہونا اصلاً ممکن نہیں ہے. اس وجہ سے پھر تیسری کیا ہے جی وضع؟ واقعین اور ظاہرین. وہاں پر کیا شیخ انصاری نے کہا التفت الى حکم شرعی، کوئی قید نہیں لگایا کہ وہ حکم شرعی واقعی ہے یا ظاہری ہے. حتماً ان کی مراد کیا ہے؟ حکم واقعی تو کنفرم ہوگا، واضح ہے، لیکن حکم ظاہری کو شیخ انصاری کی تعبیر شامل نہیں ہے. اس وجہ سے مرحوم آخوند خراسانی نے حکم ظاہرین کا بھی کیا ہے؟ اضافہ کیا ہے. مثال میں حکم جو فعلی بھی اور واقعی بھی. ہاں جی جیسے کہ ابھی نماز ہمارے اوپر واجب ہے، شروط عامہ تکلیف کیا ہے جی پائے جاتے ہیں. ابھی ادھر سے اذان شروع ہو رہی ہے، منجز بھی ہے، حکم واقعی اور فعلی ہے. واضح ہے. اصل جو نقطہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا شاید وہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، وہ یہ ہے کہ حکم واقعی ظاہری ہو یا کیا ہے جی واقعی ہو، دونوں کو کیا ہے مصنف نے ذکر کیا ہے. جبکہ آخوند خراسانی نے شیخ انصاری نے فقط کیا ہے حکم شرعی کا ذکر کیا ہے، جس سے مقصود فقط حکم شرعی واقعی ہے. واضح ہے. شاید ان کے ذہن میں یہ ہو کیونکہ قطع جو حاصل ہوتا ہے وہ قطع کس کے بارے میں حاصل ہوتا ہے؟ حکم واقعی کے بارے میں. حکم ظاہری کے بارے میں ظن اور شک کی کوئی معنی ہے؟ دیکھیں اگر حکم واقعی اور حکم ظاہری میں انشاءاللہ فرق معلوم ہے. حکم واقعی اس حکم کو کہتے ہیں جو شارع کی طرف سے جعل کیا گیا ہو اشیاء کے لیے بعناوینها الاولیہ اور بعناوینها الثانویہ. یہ دونوں حکم واقعی ہیں، یعنی حکم واقعی اولی اختیاری جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، یہ چیزیں. حکم واقعی ثانوی اضطراری جیسے کہ تیمم ہے، یہ بھی حکم واقعی ہے. ٹھیک ہے نا. حکم واقعی اولی اختیاری کا مثال وضو ہے عند الاختیار، جب پانی میسر ہے حکم واقعی اولی اختیاری ہے. اور کیا ہے حکم واقعی ثانوی اضطراری کا مثال کیا ہے؟ جیسے کہ تیمم میں پانی نہ ہونے کی صورت میں. یہ دونوں حکم واقعی ہیں. شاید ان کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ جو فَإِمَّا أَن يَحْصُلَ لَهُ الْقَطْعُ أَوِ الظَّنُّ أَوِ الشَّكُّ یہ حکم واقعی کے بارے میں ہو سکتے ہیں. پھر واقعی ظاہری ہو یا کیا ہے اضطراری ہو، اس میں واقعی کے اختیاری ہو یا اضطراری، اس میں فرق نہیں ہے. یہ ظن اور شک کی کیفیت حکم ظاہری میں نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے شاید انہوں نے ظاہری کے قید کو ذکر نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ حکم ظاہری کس کو کہتے ہیں؟ ایسا حکم جو مکلف کے لیے کیا ہے حالت ثانوی اضطراریہ میں جعل کیا گیا ہو، لیکن فقط رفع تحیر کے لیے، واقعی اس کے ساتھ اس کا کوئی ربط نہیں ہوتا. اس حکم کا ثبوت اصول عملیہ کے ذریعے مثلا ہوتا ہے. اب اصل عملی ثابت ہوئی کسی حکم ظاہری کے اوپر اور ثابت ہوا کہ سگریٹ کا پینا جائز ہے تو جائز ہوگا، قطعی حکم ہے. اصل عملی تقاضا کرے گی کہ مثلا کیا ہے جی برات جاری ہو گیا، قطعی حکم ہے. نہیں تو کیا ہے عدم کے، وہاں پر حکم ظاہری میں شک کی اور ظن کی کوئی بات نہیں ہے. لہذا عین ممکن ہے کہ شیخ انصاری نے حکم شرعی کہہ کر فقط واقعی کو شامل کیا اور ظاہری کو اضافہ نہیں کیا. بات پہنچی یا نہیں پہنچی پتہ نہیں. کہہ رہے ہیں کہ ظاہری کو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ شیخ انصاری نے جو ظاہری کو ذکر نہیں کیا اس وجہ سے کہ حکم ظاہری میں شک اور ان چیزوں کی گنجائش نہیں. حکم واقعی یا تو اس کے اوپر دلیل قائم ہوگا یا نہیں ہوگا. ظاہری کے اوپر اگر اس کے اوپر دلیل قائم ہے تو یقینی ہے، دلیل قائم نہیں ہے تو عدم اس کا یقینی ہے. وہاں پر شک اور تحیر اس کی حالت نہیں. حکم ہے ظاہری جو رفع تحیر کے لیے ہوتا ہے، اصول عملیہ جو رفع تحیر کے ہوتا ہے. حکم کیا ہے جی ثابت ہے، اصل عملی ثابت ہے تو حکم ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. تو یہ شک کی کیفیت اور ظن کی کیفیت یہ نہیں آتی. اس وجہ سے شاید حکم ظاہری کو ذکر نہیں کیا.
لیکن مصنف قدس سرور نے حکم ظاہری کو ذکر کیا ہے. کہہ رہے ایک حکم چاہے واقعی ہو چاہے ظاہری ہو متعلق قطع واقع ہو سکتا ہے. حکم ظاہری کا یقین ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ بات ہمارے کس میں قطع میں ہے نا. قطع ہو سکتا ہے، حکم ظاہری کا نہیں ہو سکتا. جواب ہو سکتا ہے، واضح ہے. اس وجہ سے مصنف نے جو ذکر کیا ہے تقسیم کو فَإِمَّا أَن يَحْصُلَ لَهُ الْقَطْعُ بِهِ أَوْ یا قطع حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا. عین ممکن ہے کہ حکم ظاہری کا قطع حاصل ہو. واضح ہے. شاک اور جانور تقسیم اگر وہ ہوتی تو اس صورت میں اشکال درج ہوتا کہ حکم ظاہری میں تو شک وغیرہ یہ آتا ہی نہیں ہے، فقط قطع آپ تصور کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے مصنف کہتے ہیں کہ ہمارے کیا ہے عبارت کے مطابق حکم ظاہری کے ساتھ واقعی کے ساتھ ظاہری کا قید لگانے میں کوئی اشکال نہیں. ہم نے اسی اعظم انصاری صاحب نے بھی یعنی اپنی تقسیم کے حساب سے تو صحیح یعنی کیا ہے کہ انہوں نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ اس کے قائل ہیں کہ یعنی قطع ہوگا یا ظن ہوگا یا شک ہوگا. یہ تو اس حساب سے تو یعنی ظاہری شامل نہیں ہو سکتا. اس حساب سے صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہیں یعنی شیخ صاحب بھی صحیح ہیں. جی وہ بھی صحیح ہے اپنی اس تقسیم کے لحاظ سے. لیکن حقیقت میں آیا حکم ظاہری متعلق قطع واقع ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ این ممکن ہو سکتا ہے. حکم ظاہری کا انسان کو یقین حاصل ہو. انسب یہ تھا کہ ان کو ذکر کرتے، یعنی حکم واقعی کے ساتھ ظاہری کو ذکر کرتے. صحیح واضح ہے. اگرچہ ان کی تقسیم اور اس لحاظ سے درست ہے، لیکن بالآخر حکم ظاہری کا جس طرح واقعی کا قطع حاصل ہوتا ہے اسی طرح کیا ہے اگر اصل قائم ہو کسی حکم ظاہری کے اوپر تو اس کا بھی قطع حاصل ہوتا ہے. لہذا حکم ظاہری بھی متعلق قطع واقع ہو سکتا ہے، لہذا ذکر کرنا چاہیے تھا. فَإِمَّا أَن يَحْصُلَ اذا التفت الى حکم فعلی واقعی او ظاہری متعلق به، جو حکم واقعی یا ظاہری متعلق ہو خود کس سے؟ اس بالغ اور مرجع سے، او بمقلدی ہے یا اس کے مقلد سے. یعنی کچھ احکام ایسے ہیں جو فقط مقلد سے کیا ہے مربوط ہیں، جیسے کہ دماء ثلاثہ ہیں مثلا. ہاں جی، مرجع کو تو یہ چیزیں نہیں ہوگی نا. تو یہ ایسے مخصوص مسائل ہیں. کچھ تو مسائل مشترکہ ہیں، بلکہ اکثر مسائل مشترکہ ہیں جو کیا ہے جی مقلد اور مرجع مجتہد کے درمیان میں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، خمس، یہ سارے مشترک ہیں. لیکن کچھ احکام ایسے ہیں جو مخصوص ہیں مقلدین کے ساتھ. خاتون مرجع بن نہیں سکتی، مرجع مرد نے بننا ہے. اور کچھ ایسے جو مخصوص احکام ہیں جیسے کہ دماء ثلاثہ کے، یہ فقط مقلد کے ساتھ مخصوص ہیں. اس وجہ سے ایک علیحدہ قید لگایا. حکم واقعی ہو یا ظاہری ہو، متعلق کو خود کیا ہے اس سے بالغ اور مجتہد کے ساتھ یا اس کے مقلد کے ساتھ. تو کیا ہوگا؟ فَإِمَّا أَن يَحْصُلَ لَهُ الْقَطْعُ بِهِ، یا تو اس کو قطع حاصل ہوگا اس حکم کے بارے میں، او لا یا قطع حاصل نہیں ہوگا. تقسیم دیکھیں سنائی ہے. وَعَلَى الثَّانِي، اور اگر قطع حاصل نہ ہو، لَا بُدَّ مِنْ انتہائِهِ إِلَى مَا اسْتَقَلَّ بِهِ الْعَقْلُ. لَا بُدَّ مِنْ انتہائِهِ، ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی؟ بالغ کی طرف. ضروری ہے کہ بالغ پہنچے اس حکم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہوئے إِلَى مَا اسْتَقَلَّ بِهِ الْعَقْلُ، کہ جہاں پر کیا ہے جی عقل مستقل حکم کرے. یعنی بعبارت اخرى اگر منقول نہیں ہے تو کیا ہے جی عقل حکم کی طرف جائے جہاں پر کیا ہے عقل کا مستقل حکم ہو. من کیا ہے وہ بیان من اتباع الظن لو حصل له، ظن کی اتباع کرے. لو حصل الظن له للبالغ، یعنی وہی مرجع اگر اس کے لیے ظن حاصل ہو تو کیا ہے ظن کی اتباع کرے. وقد تمت مقدمات الانسداد على تقدیر الحکومہ، اور ظن کی اتباع کرے گا در حالانکہ وہ یہ حالیہ ہے وقت، در حالانکہ مقدمات انسداد پورے ہوں اور دلیل انسداد حجت ہو اسباب حکومہ نہ کہ اسباب کشف. دیکھیے آگا، مطلق ظن حجت ہے. اس میں دو مبانی ہیں. ایک مبنا یہ ہے کہ جب کوئی طریقہ ہمارے پاس نہ ہو حکم شرعی کو کیا ہے استنباط کرنے کا، تو ہم ظن پہ عمل کریں گے. یہ ظن کاشف ہوگا کس سے؟ حکم واقعی سے، کہ ہمارے حق میں وہی حکم واقعی اور شرعی ہے جس سے ظن کشف کرے. اگر ہم اس مبنا کے قائل ہوں تو اس صورت میں یہ ظن کیا ہے کس میں اول میں چلا جائے گا. واضح ہے کہ جہاں پر واقعہ کو کشف کیا جا سکتا ہے اور وہی کیا ہے حکم اس پہ جاگو ہوگا.
یہ یعنی حکم شرعی ہوگا بعبارت اخرى، شرعی احکام میں چلا جائے گا. لیکن جہاں پر مبنا ہماری یہ ہے کہ ہم ظن پہ عمل کریں گے اور مقدمات انسداد بھی پورے ہیں، اسباب کیا ہے جی حکومت، یعنی ابھی عقل ہمارا حاکم ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور مقدمات انسداد پورے ہیں. مقدمات انسداد کون سے؟ باب علم و علمی منصد ہے، یعنی خود نہ قطع حکم کا حاصل کیا جا سکتا ہے کہ معصوم موجود ہو اور شرعی حکموں سے پوچھا جائے، نہ باب علمی مفتوح ہے، یعنی کوئی روایت کوئی منقول دلیل جو ان سے ہو ایسا بھی نہیں ہے، اور باقی جو انسداد کے مقدمات ہیں وہ سارے پورے ہیں. ابھی ہمارے پاس کیا ہے جی حکم ہے اور ہم ہیں، کوئی ادھر سے دلیل نہیں ہے. تو ہماری عقل مستقل حکم کرتی ہے کہ جو ظن آپ کو حاصل ہوتا ہے وہی حجت ہے. اس باب سے یعنی حاکم عقل ہو، بس قطع حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر قطع حاصل ہے تو فبہا و نعمت، نہیں حاصل ہوگا تو کہاں جائے گا؟ ہاں جی عقل کی طرف، یعنی ظن کی طرف. اور ظن جب حجت ہو اسباب کیا ہے؟ حکومت. وَإِلَّا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وَإِلَّمْ يَحْصُلْ لَهُ الظَّنُّ أَوْ حَصَلَ وَلَمْ تَتِمْ مُقَدِّمَاتُ الْإِنسِدَادِ، یا تو ظن حاصل ہی نہ ہو یا حاصل تو ہو لیکن مقدمات انسداد پورے نہ ہوں. اگر مقدمات انسداد انشاءاللہ واضح ہیں، یہ صفحہ نمبر 92 ہماری اسی کتاب پہ مقدمات انسداد بیان ہوئے ہیں. خمسہ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ مقدمات انسداد بار بار کہہ رہے ہیں آپ کے اس میں وہ ذہن میں خدشہ نہ رہ جائے. وہی خمسہ 92 صفحہ کیا ہے، کھولیں اسی کتاب کا جو ہمارے پاس چاپ ہے اسی کا. اولاہا انہو یعلم اجبالاً بثبوت تکالیف کثیرہ فعلیہ فی شریعہ. مقدمہ انسان میں سے سب سے پہلا مقدمہ یہ ہے کہ مکلف اجمالاً جانتا ہو کہ میرے اوپر بہت زیادہ تکالیف فعلی ہیں. ثانی انہو قد انسد علینا باب العلم والعلمی الى کثیر منہا، ہمارے کیا ہے ہاں باب علم یعنی خود یقین حاصل کرنا، یا باب علمی وہ ادلہ جو حجت ہیں شارع کی طرف سے روایات وغیرہ دونوں بند ہیں نہیں ہیں. ثالثا انہو لا یجوز لنا اہمالها وعدم تعارض لامتصالها اصلا. ثالثاً ہم بہائم میں سے نہیں ہیں کہ احکام کے اس علم کے باوجود کہ ہمارے پاس فعلاً کچھ احکام ہیں جن کا علم ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ان کو پھر بھی چھوڑ کے ایسے ہی لاپرواہ کیا ہے ہو کر ہم گھومتے جائیں، ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لا یجوز لنا اہمال، ان احکام کا کیا ہے اہمال کرنا جائز نہیں ہے. وعدم تعارض لامتصالها، ان کے امتصال کے ہم پرواہ نہ کریں، یہ بھی جائز نہیں ہے. تیسرا چوتھا انہو لا یجب علینا الاحتیاط فی اطراف علمنا، ہمارے علم اجمالی کے اطراف میں احتیاط بھی واجب نہیں ہے. اس کی تفصیل کیا ہے جی انشاءاللہ اسی مقام پہ ہوگی. خامسا انہو کان ترجیح المرجوح علی الراجح قبیحا، پانچواں مقدمہ یہ ہے کہ مرجوح کا راجح پر ترجیح دینا کیا ہے کبھی ہے. جب ظن حاصل ہے تو اس پر شک کا یا وہم کا ترجیح دینا مثلا کیا ہے مناسب نہیں. یہ کہہ رہے ہیں جب 5 مقدمات ہوں، ان 5 مقدمات کے تام ہونے کے بعد عقل ہماری حکم کرتی ہے کہ جو آپ کو ظن حاصل ہوتا ہے وہی آپ کے لیے شرعی حکم ہے. یہ کیا ہے مقدمات انسداد کے بعد مطلق حجت ظن اسباب حکومت اصطلاحاً کہلاتا ہے. وَإِلَّا اگر یہ حاصل نہ ہو فَالرُّجُوعُ إِلَى الْأُصُولِ الْعَقْلِيَّةِ، رجوع کیا جائے گا اصول عقلیہ کی طرف. وہ کون سے اصول عقلیہ ہیں؟ من البراءت، جیسے کہ براءت ہے. البتہ براءت شرعی بھی ہوتی ہے عقلی بھی ہوتی ہے. براءت کے جریان کا منشأ رفع عن امتی ما لا یعلمون دلیل نقلی ہو تو اس کو براءت شرعی کہیں گے. لیکن براءت کے جریان اور کیا ہے جی جاری کرنے کا جو منشأ ہے قبح عقاب بلا بیان ہے، واضح ہے، تو براءت عقلی کہلاتی ہے. اسی طرح والاشتغال والتخییر، اصالت الاشتغال ہے. ہاں جی اصالت الاشتغال کہہ لیں یا احتیاط کہہ لیں. اس کا منبع اور جریان کا جو منشأ ہو کیا ہو دفع عقاب محتمل ہو. احتیاط آپ کیوں کرتے ہیں؟ مشغول ذمہ آپ حتماً بری ذمہ ہونا چاہتے ہیں اس شے کے نسبت جو کیا ہے شک ہے جس کے بارے میں. اشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی، یہ قانون آپ نے سنا ہے نا. آپ شک ہے کہ مثلا یہ چیز میرے اوپر واجب ہے یا نہیں، احتیاط کرتے ہیں، آپ انجام دیتے ہیں تاکہ میرا مبری ذمہ ہونا یقینی ہو. کیوں؟ دفع عقاب محتمل کی وجہ سے. اس صورت میں کیا ہے یہ عقلی ہوگی. والتخیر، تخیر تو ہے ہی عقلی. جب دوران بین المعذورین ہو واجب اور حرمت کے درمیان میں تو اس صورت میں کیا ہے تخیر ہے مکلف کو حاصل ہو.
ہاں قضا اس طرح کے اقولی عمل کیا ہے اصول عقلیہ کی طرف رجوع کرے گی اللہ تفصیل یاتی فی محلی اس تفصیل کے ساتھ جو انشاءاللہ ان کے کیا ہے جی مقامات میں آئے گی کہ کہاں کہاں پر کیا ہے جی یہ اصول عقلیہ جاری ہوتے ہیں کس بنا کے اوپر. وَإِنَّمَا عَمَّمْنَا مُتَعَلِّقَ الْقَطْعِ میرے خیال میں آپ تھک گئے ہیں انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.